ایک جنگل میں رانو ماسی رہا کرتی تھی۔ وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے مرغیاں پالا کرتی تھی۔ ایک دن رانو ماسی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرغی ان کے پاس آ کر بولی، میں انڈے دے دے کر تھک چکی ہوں، میں اب آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تم آزاد کیوں ہونا چاہتی ہو؟ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ ایسی بات نہیں ہے رانو ماسی، میں بس کھیتوں میں آزاد گھومنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے اور خوشی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تمہیں یہاں سب کچھ تو میں لا کر دیتی ہوں، تمہیں کھانا اور دانا بھی دیتی ہوں، تم پھر بھی جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ تم آزادی سے نہیں رہ سکتی، کوئی تمہیں رہنے نہیں دے گا، بلکہ تمہیں پکڑ لیں گے اور ذبح بھی کر سکتے ہیں۔ تم مجھے آزاد نہیں کرنا چاہتی جو تم ایسے کہہ رہی ہو، لوگوں کو بدنام تو مت کرو۔ ٹھیک ہے تو بے شک یہاں سے چلی جاؤ، پر تم سونے کی بھی بن جاؤ، پھر بھی لوگ تم سے فائدہ ہی اٹھائیں گے اور وہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے ہی استعمال کریں گے۔ اور وہ مرغی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو وہ مرغی واقعی میں سونے کی بن جاتی ہے۔ وہ مرغی خوشی خوشی باہر جاتی ہے کہ کوئی اسے مل جائے گا اور وہ اس کو کھانا کھلائیں گے اور یہ اس کو ایک انڈا دیا کرے گی۔ چلتی چلتی وہ کالو کوے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ارے واہ، سونے کی مرغی، اسی میں دانہ ڈال کر پکڑوں گا اور بازار میں بیچ کر بہت سے پیسے کماؤں گا، میری تو قسمت ہی کھل گئی۔ اور پھر کالو کوا اس کو دانہ ڈالتا ہے اور وہ مرغی دانہ کھانے لگ جاتی ہے۔ یہ کتنا اچھا ہے، اس نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی دانہ ڈال دیا۔ اور پھر وہ سونے کی مرغی ایک سونے کا انڈا دیتی ہے اور وہ انڈا دیکھ کر کالو کوا اور لالچ میں آ جاتا ہے۔ ارے سونے کا انڈا، میں اس سے روز سونے کا انڈا نکلوا دیا کروں گا۔ مرغی وہاں سے جانے لگتی ہے۔ کالو کوا اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے اور ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ ارے بیگم، یہ مرغی سونے کی ہے اور سونے کا انڈا بھی دیتی ہے، اس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ارے جی، آپ فکر ہی نہ کرو، میں کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں بیگم، جب یہ سونے کا انڈا دے گی تو ہم بازار جا کر اس کا انڈا بیچ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ مرغی کہتی ہے، یہ میں کہاں پھنس گئی، انہوں نے تو مجھے پنجرے میں قید کر دیا ہے، اب میں ساری زندگی اس چھوٹے سے پنجرے میں قید رہوں گی۔ جب رات ہوتی ہے تو کالو اپنی بیوی سے کہتا ہے، چلو آؤ دیکھتے ہیں اس نے انڈا دیا ہوگا۔ وہ جب وہاں آتے ہیں تو مرغی نے سونے کا انڈا نہیں دیا ہوتا۔ اس نے تو کوئی سونے کا انڈا نہیں دیا، کہیں تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے اس پر رنگ تو نہیں کر دیا؟ یہ دے گی سونے کا انڈا، اگر اس نے صبح تک سونے کا انڈا نہ دیا تو میں اسے ذبح کر کے سارے انڈے نکال لوں گا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مرغی ڈر جاتی ہے۔ یہ دونوں تو مجھے ذبح کر دیں گے، اگر میں نے صبح تک سونے کا انڈا نہیں دیا، مجھے انڈا دے دینا چاہیے۔ پھر وہ مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو کالو اور کوی آتے ہیں۔ دیکھا نا، دیا نا اس نے سونے کا انڈا، میں اس کو بیچ کر آتا ہوں، تم اس کو دانہ ڈالو۔ پھر کالو انڈا لے کر بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے اور جب وہ انڈا دیکھتا ہے تو کہتا ہے، بھائی تمہیں یہ انڈا کہاں سے ملا؟ میرے پاس سونے کی مرغی ہے، اس نے یہ انڈا دیا ہے، تم کتنے کا لوگے یہ انڈا؟ میں تو تم سے یہ سونے کا انڈا خرید لوں گا اور اچھی رقم دوں گا۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، مجھے وہ مرغی بیچ دو، میں بہت اچھی قیمت پر لے لوں گا۔ کیا میری شکل پر پاگل لکھا ہے جو میں تمہیں مرغی بیچ دوں؟ بھائی تم پاگل نہ بنو، آج کل مرغیوں میں بیماری آئی ہوئی ہے، اگر تمہاری مرغی مر گئی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہہ تو یہ صحیح رہا ہے، اگر مرغی مر گئی تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، مجھے یہ مرغی اس کو بیچ دینی چاہیے۔ اچھا تو تم اس کے کتنے پیسے دو گے؟ میں تمہیں پورے 20 لاکھ روپے دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے۔ پھر وہ دونوں گھر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے 20 لاکھ دو اور یہ مرغی لے جاؤ۔ کیا اس کالو کوے نے مجھے 20 لاکھ روپے میں بیچ دیا؟ یہ کتنا برا ہے اور یہ لالچی ہے۔ ماسی نے ٹھیک کہا تھا، میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ پھر وہ سونار اس مرغی کو لے جاتا ہے۔ میں اس کو ذبح کر کے اس کی کھال سے سونے کے زیور بنا کر بیچوں گا۔ اور پھر وہ سونار مرغی کو ذبح کروانے کے لیے لے جاتا ہے۔ مجھے اس مرغی کو ذبح کروانا ہے اور اس کے گوشت سے زیور بناؤں گا۔ یہ تو سونے کی مرغی ہے، کیا تم پاگل ہو؟
तुम इसको ज़िबा करवा कर इसके गोश्त के कितने ज़ेवर बना लोगे? और ये मुर्गियों की बीमारी आई हुई है तो ये मर जाएगी तो मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। अरे तुम ये मुर्गी जाके बास को बेच दो, वो तुमको बहुत सारा पैसा देगा। ठीक है, तुम इस बास को बुलाओ, मैं उसको बेच दूंगा। तुम ऐसे करो, ये मुर्गी मुझे दे दो, इसका घर पास में ही है, मैं वहीं ले चलता हूँ। वो दुकान से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो मुर्गी उसे लेता है, मुर्गी उनके हाथ से निकल जाती है और भाग जाती है। ये तुमने क्या किया? मुर्गी को भगा दिया, पकड़ो उसे। वो दोनों मुर्गी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। कालू उनको देख लेता है और फिर वो भी उनके साथ मुर्गी को पकड़ने के लिए निकल जाता है और आखिर भागती भागती वो मुर्गी रानू मासी के घर पहुंच जाती है और उसके घर में घुस जाती है। ये मुर्गी हमारी है, रानू मासी से निकाल दो, मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी है और मैंने इसको आगे बेचना है। ये मुर्गी ना तुम्हारी है और ना तुम्हारी, ये मेरी मुर्गी है। ऐसे कैसे तुम्हारी मुर्गी है? ये मैंने कालू से 20 लाख रुपए में खरीदी है। तुमने जिससे खरीदी है उससे पैसे ले लो जाकर, ये तुम्हारी नहीं मेरी मुर्गी है। मैं उस कालू को नहीं छोड़ूंगा, अभी जाकर इसे पैसे वापस लेता हूँ। वो लोग वापस चले जाते हैं और मुर्गी रानू मासी से कहती है, आपने ठीक कहा था मासी जी, मैं तो आज़ादी के लिए गई थी, पर जब से आपके पास से गई हूँ एक दिन भी आज़ादी से नहीं गुजारा। लगता है तुम्हारे आज़ाद होने का शौक पूरा हो गया। जी मासी, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और फिर मासी और मुर्गी दोनों खुश खुश रहने लग जाते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।